عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک زمانہ ہے۔ حضرت عمر نے فوج بھیجی ایران کے حکمران کے ساتھ جہاد کرنے۔ ایران کے بادشاہ نے 2 عیسائی جاسوس بھیجے، کہنے لگا ذرا پتہ تو کرو مسلمانوں کا رات کا طریقہ کیا ہے، میں صف بندی کراتا ہوں۔ وہ ساری رات صف بندی کراتا رہا۔ 2 جاسوس آئے مسلمانوں کی معلومات کرنے۔ معلومات کر کے جب واپس گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپاہیوں کو دیکھا، غور سے پلٹے۔ بادشاہ کہنے لگا کیا حال دیکھ کے آئے ہو؟ کہنے لگا سارے مسلح پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے گھنٹے ہم وہاں رہے ہیں مجاہدین مسلح پہ رہے ہیں، یوں لگتا ہے جیسے ان کا دنیا داری سے کوئی تعلق۔ اور کہنے لگے بادشاہ کوئی ایسی طاقت ہے جس کو وہ بلا رہے تھے، کوئی ایسی قوت ہے جس کو وہ پکار رہے تھے، ہمیں بھی وہاں کھڑے ہو کے محسوس ہوتا تھا کہ ہاں کوئی ہے جو آ جائے گا ان کی مدد کے لیے، کوئی ہے جو پہنچے گا ان کی مدد کرے گا۔ ایران کا بادشاہ کہنے لگا مجھے سمجھ آ گئی ہے، وہ جسم کی طاقت سے ہی نہیں لڑتے، وہ کوئی غیبی طاقت ہے جس سے وہ لڑتے۔ بھائی وہ غیبی طاقت بھی تو ہمارے پاس ہم نے ناراض کر لی ہے نا، وہ بھی تو نہیں نا، مسجد کا رخ بھی تو کوئی نہیں۔ اور میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا، پھر کہتا ہوں، وہن ہو گیا امت کو۔ نبی پاک نے فرمایا امت کو وہ کیا ہے، دنیا سے محبت ہو گئی ہے، موت سے کراہت ہو گئی، وہن ہے۔ صحابہ کرام کو موت سے بڑا پیار تھا، موت سے بڑی محبت کر، ہماری طرح نہیں وہ کہتے تھے مریں گے تو منو مٹی تو وہاں ٹھیک ہے، عذاب قبر حق ہے، لیکن میں کہا کرتا ہوں سالوں کے بعد جو پردیس سے ماں کے پاس آئے، ماں اسے عذاب نہیں دیتی، اس کا ماتھا چوما کرتی ہے۔ اور بھائی جو رب کریم کی بارگاہ میں جائے گا تیرا کیا خیال ہے، گل سڑ جائے گا؟ مدینے والے حبیب نے فرمایا قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا میرا مومن جب قبر میں جاتا ہے تو اللہ جنت کے سارے دروازے کھول لیتا ہے، وہ تو اللہ کی رحمت میں پہنچتا ہے۔ کون کہتا ہے مومن مر گئے، وہ تو قید سے چھوٹے اپنے گھر گئے۔ کون کہتا ہے قبر میں عذاب ہے تو صرف عذاب ہی ہے، ہاں مجرم کو سزا ملے گی، لیکن مومن ہمیشہ جہنم میں، وہ بالآخر جنت میں جائے گا، بالآخر جنت میں جائے گا۔ اور کسی درویش نے بات کی، وہ کر کے چلے گئے، پر کمال ہی کر گئے، کہنے لگے دوزخ میں تو کیا، میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا۔ نبی پاک سید عالم علیہ السلام کے غلام تو دیکھو نا، ساری زندگی عمر فاروق بخاری پڑھو تو صحیح، ساری زندگی عمر ہر نماز کے بعد کہتے تھے اللہم ارزقنا شہادت فی سبیلک، اللہ بسترے پہ موت نہ دینا، موت مجھے شہادت کی دینا۔ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ساری زندگی کہتے رہے اللہ علی نے میدان میں عمر گزاری ہے، اسے شہادت کی موت عطا فرما۔ وہ بھائی یہ تو شہادتیں مانگنے والے۔ حضرت امام حسین میدان کربلا میں کھڑے تھے، شمر کہنے لگا حسین تیری چاروں جانب موت ہے، آپ فرمانے لگے تجھے ابھی ہمارا پتہ ہی نہیں، موت سے تو ہمارا پیار چلتا ہے، اور فرمایا یہ شہادت تو ہمارا پیچھا کرتی ہے، پہنچ جاتی ہے جہاں ہم ہوتے ہیں، موت سے ڈرا رہا ہے۔ مسلمان کا مرنے کو دل نہیں کرتا، ورنہ وہ اتنی بڑی کوٹھی میں کون رہے گا؟ مرنے کو دل اس لیے نہیں کرتا کہ وہ جو 6 کروڑ 10 کروڑ ڈالر لوٹ کے رکھے، مر گئے تو کھائے گا کون؟ وہ فقیر فاقہ مست تھے، ان کا گھر ہی کوئی نہیں تھا، ان کے بینک بیلنس ہی کوئی نہیں تھے، وہ کہتے تھے گھر ہمارا ہے وہ جو ہمارے رب نے تیار کیا ہوا ہے، ہمارا بینک بیلنس ہے وہ جو ہمیں جنت میں جا کے ملے گا، ان کا تو یہ کھاتا ہی کوئی نہیں تھا، اس لیے وہ شہادت کی۔ حضرت عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد میں 4 بیٹے لے کے آئے، کتنے بیٹے بول کے بتائے؟ 4 بیٹے لے کے عمر بن جموع آئے، اور خود ایک ٹانگ سے لنگڑے سے آتی ہے، ٹانگ چھوٹی ہے، حضور کے سامنے کھڑے ہوئے کہا محبوبہ میرے 4 ہی تھے، میں 4 لے آیا ہوں، قبول کر لیں۔ تو حضور نے فرمایا تو کیوں تلوار اوڑے آیا ہے، یہ تو نے کیوں گلے میں اسلحہ ڈالا ہوا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے بھی تو جانا ہے نا۔ تو حضور نے فرمایا 4 بیٹے جو ہیں۔ حضرت عمر بن جموع نے بات کی، صحابہ کہتے ہیں ہم لبوں سے مسکرا رہے تھے، آنکھوں سے رو رہے تھے، کیا عجیب انداز ہے۔ حضور نے فرمایا عمر 4 بیٹے جو آ گئے تو رہنے دے۔ حضرت عمر رو پڑے، کہنے لگے محبوبہ کیا لنگڑے جنت میں نہیں جائیں گے؟ کیا حضور میں لنگڑا ہوں تو میرے لیے جنت کوئی نہیں؟ میرے حبیب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تو ضرور جنت میں جائے گا۔ کہا محبوبہ پھر بچے بعد میں جائیں گے، میں پہلے میدان میں جاؤں گا۔ ایک بی بی 4 بیٹے لے کے آئی احد میں، کہا محبوبہ کل کمائی تھی میں لے آئی ہوں، میرے پاس کوئی اور شے ہوتی تو میں بچا کے نہ رکھتی، بیٹے دے کے نا حاضری لگوا کے تو واپس دروازے پہ لے گئی۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں بی بی بول رہی تھی تو میرا جذبہ جہاد بڑھ رہا تھا، اپنے بیٹے کو کہنے لگی میں تمہیں حضور کے پاس چھوڑ کے جا رہی ہوں، جب تم میدان میں گرو گے تو میں تمہیں دیکھنے آؤں گی، دیکھنا تمہاری پشت پہ کوئی زخم نظر نہ آئے، جتنے تیر کھانے ہوئے سینے پہ کھانا،
اتنے تلواروں کے نیزوں کے زخم برداشت کرنے ہوئے یہاں کھانا پشت پہ زخم نظر نہ آئے. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہو بی بی کی گفتگو میرا جذبہ جہاد بڑھا رہی تھی. ایک بی بی 3 سال کا 4 سال کا بیٹا لیے رو رہی ہے, احد کا دن ہے. سہیلیاں پوچھتی ہیں تو کیوں روتی ہے؟ وہ کہتی ہے دیکھو میرا خامد بھی بدر میں شہید ہو گیا, بھائی اور باپ بھی. دل کرتا ہے کوئی جوان بیٹا ہوتا تو آج مصطفیٰ کے ساتھ اسے ہی بھیج دیتی. کوئی جوان میرے پاس ہے ہی 3 سال کا تو کیا کروں, 3-4 سال کا بچہ کیا کرے گا؟ پتہ نہیں کیا دلیل آئی. اچانک اٹھی, بیٹے کو سینے سے لگایا, کپڑا ڈالا, مسجد نبوی پہنچ گئی. حضرت بلال کہتے ہیں مجھے ملی, کہنے لگی بلال مجھے پتہ ہے حضور تیاری کرا رہے ہیں جنگ کی, پر 2 منٹ اگر میری ملاقات ہو جائے. بلال حبشی کہنے لگے حضور ہم ایک بی بی ضد کر رہی ہے. حضور باہر آئے, کہنے لگی حضور میں فلاں کی بیٹی, فلاں کی بہن, فلاں کی بیوہ ہوں. میں نے بدر میں 3 شہید دیے ہیں, اب میرے پاس یہ 3 سال کا لال ہی بچا ہے, بڑا فخر ہے میرا. لوگ مجھے شہید کی بیوہ, شہید کی بیٹی, شہید کی بہن کرتے. دل کرتا ہے شہید کی اماں بھی کہیں جاؤں تو میرا بیٹا لے لے. سیدنا بلال کہتے ہیں حضور مسکرائے, کہنے لگے یہ 3 سال کا نونہال کیا کرے گا؟ کہتے ہیں اماں کا عجیب جذبہ ہے. کہنے لگی محبوبہ سنا ہے اسلحہ بھی تھوڑا ہی ہے, ڈھالیں زیادہ کوئی نہیں, میرا بیٹا ساتھ رکھ لیں. جب آپ کی طرف کوئی تیر آیا نا تو میرا بیٹا ڈھال کے اس کو ڈھال بنا کے آگے کر دینا. محبوبہ ڈھال تو بانی سکتا ہے نا. حضرت بلال فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم نے فرمایا جا میں نے قبول کیا, قیامت کے دن بیٹا گھر لے جا, جب تیرا نام پکارا جائے گا تو شہید کی اماں کہہ کے پکارا جائے گا, جا تو گھر لے جا. کہتے ہیں چلتے چلتے ایک غریبنی اور آ گئی, اتنی سی اٹی بان کی, اتنی سی. بلال حضور سے ملاقات ہو جائے گی. نبی پاک آ گئے, کہا محبوبہ یہ غلبہ اسلام میں میرا بھی حصہ ڈال لے. حضور نے فرمایا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے حضور خامن فوت ہو گیا, اولاد اللہ نے بے نیازی سے دی نہیں, سویرے چرخہ کاٹ کے رزق حلال کھاتی ہوں. میرے پاس نا یہ اتنا سا بان ہے, ایک گھوڑے کی لگام بن جائے گی. محبوبہ حصہ تو ڈال جائے گا نا دین کے لیے, میری قبولیت ہو جائے گی. میرے حبیب نے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی, کہے اللہ جتنا تو میدان کے مجاہدوں کو اجر عطا فرمائے اتنا اس غریبنی کو بھی عطا فرما. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کا وقت چہرے پہ نقاب ڈال کے گلی میں گھوم رہے. میں بھی گلی میں نکلتا ہوں, آپ بھی نکلتے ہیں, لیکن مقصود یہ ہے کہ ذرا پتہ کریں باہر کی ہوا کیسی ہے. مقصود یہ ہے کہ پتہ کریں کہ آج برگر کس دکان کا اچھا ہے, معلومات کریں کہ محلے کی سیاست کس رخ جا رہی ہے. وہ بھی نکلتے تھے, لیکن مقصود یہ نہیں تھا. مقصد سمجھ گئے تھے نا, وہ اس لیے نکلتے تھے کہ پتہ کروں کوئی دکھی تو نہیں, کوئی تکلیف میں تو نہیں, کوئی آزمائش میں تو نہیں. دیکھیں نا کام وہی ہے, میں بھی کرتا ہوں, آپ بھی کرتے ہیں, ساری دنیا کرتی, لیکن وہ ایکم احسن عملا, کردار کس کا ستھرا ہے, ذہن کس کا اونچا ہے, ذوق کس کا بڑا ہے. زندگی وہ بھی بتا گئے, ہم بھی گزار رہے ہیں, لیکن وہی کمزور باتیں اور وہی روایتی گفتگو اور وہی لب و لہجہ اور وہی دنیا داری کے مخصوص سی ہماری گفتگو, فلاں کیا کر رہا ہے, کہاں پہنچ گیا. اگر پیسے کسی نے نہیں کمائے تو کہاں نکھٹو ہے تب نہیں کمائے, اور اگر زیادہ کما لیا تو کہنے لگے 1 نمبر طریقے سے تو نہیں کمائے جا سکتے, یہ کوئی غلط رستہ ہے. بڑی گفتگو ہے بس, نشستن گفتن برخاستن. تو اعلیٰ کام اعلیٰ کردار ان لوگوں. حضرت عمر گزر رہے تھے تو غلام ساتھ تھا, ایک شخص کو دیکھا کہ مدینے کے باہر خیمہ لگایا ہوا ہے. بھئی خیریت ہے, یہاں خیمہ کو لگایا؟ کہنے لگا امیر المومنین سے ملنے آئے, رات ہو گئی تھی تو سوچا یہیں قیام کر لیتا ہوں, صبح ان سے ملوں گا. تو فرمایا اندر کسی کے درد سے کراہنے کی آواز آتی ہے. کہنے لگا میری بیوی ہے اور بچے کی ولادت کا وقت آ گیا, تکلیف میں. حضرت عمر دوڑے گھر گئے, اپنی اہلیہ سے کہنے لگے نیکی کمانے کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا ہے. مقصد سمجھ گئے تھے نا وہ لوگ, بالکل ہے. فرمایا جو ضرورت کی چیزیں ولادت کے وقت ہوتی ہیں لے لے, کچھ گھی لے لیا, کچھ چنے لے لیے, کچھ ضرورت کی چیزیں لے لی, خاتون کو ساتھ لیا. یہ خاتون اول کی بات کر رہا ہوں میں خاتون اول کی بات کر رہا ہوں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہے. حضرت عمر نے اپنی اہلیہ کو ساتھ لیا, جہاں وہ شخص تھا وہاں آئے. اہلیہ نے حضرت عمر کے ذمہ کام لگایا, آگ جلا لیں, یہ تیل لے لیں, فلاں فلاں چیز گھی میں ڈال لیں, بنانی شروع کر دیں. فاروق اعظم نے ہاتھ کے اندر پکڑا ہوا برتن, چمچہ, ٹوئی بھی آخ لی تھا, پنجابی ہے نا, تو وہ کام کر رہے ہیں, چلا رہے ہیں, آگ جلا رہے ہیں. خاتون اندر ڈیوٹی کر رہے ہیں.
تو وہ شخص جو تھا نا جس کی بیوی تھی، وہ کہتا ہے میں 2-3 دفعہ کا غلام ادھر آ، فلانی چیز بتا. میرے ذہن میں یہ تھا کہ امیر المومنین نے کو بندہ کھڑا کیا آنے جانے والے مسافروں کا خیال کرے. میرے ذہن 2-4 دفعہ میں نے اپنے لفظوں میں بات بھی کہہ دی، لیکن جب اندر میرے بچے کی ولادت ہوئی تو اندر سے میری بیوی بولی اور حضرت عمر کی اہلیہ بولی اور بول کے کہنے لگی امیر المومنین مبارک ہو، آپ کے دوست کو رب نے بیٹا دیا ہے. وہ شخص کہتا ہے میں باہر کھڑا تھا، وجود تڑپ گیا، آنکھیں برس پڑی، کبھی نہیں رویا تھا پر کیفیت عجیب بن گئی. کوئی تقریر نہیں سنائی، کوئی اعلیٰ شعر نہیں انہوں نے پڑھا. میں نے جوں لے کر ان کے سر سے پاؤں تک دیکھا. میں نے کہا یہ وہی شخص ہے جس کا نام لے تو کیسر و کسرا کانپ جاتے ہیں، یہ وہی شخص ہے. میں نے جمعے میں کہا تھا کہ روب کپڑوں کا نہیں ہوتا، روب تو دیانتداری کا ہوتا ہے. ہاں بڑا مال کما کے لوگوں نے بنائی ہوتی ہے کار کوٹھی، تو بندے کھڑے ہو کے کہہ دیتے ہیں 2 نمبر طریقے سے آیا ہے. اور 13ویں-14ویں گریڈ کا ملازم ہو تو اس کے سامنے بہت بڑا افسر ڈر رہا ہوتا ہے یار بندہ دیانتدار ہے، یہ رشوت نہیں لیتا، سفارش نہیں مانتا، یہ میرٹ پہ کام کرتا ہے. تو روب تو آپ کی دیانتداری کا ہے، آپ کی سچائی کا ہے. اپنی زندگی میں جو لوگ مقصد سمجھ گئے، مقاصد پا گئے، کچھ کر گئے، ہم ذرا الجھ گئے ہیں. پہلے اتنا شاندار مکان بناتے ہیں، پھر مرنے کو کس کا دل چاہے. اتنی محنت کر کے جو ہے وہ کوٹھی بنائی ہے تو اب چھوڑ کے کون جائے. وہ تیار بیٹھے تھے. انہیں نبی کریم نے کہا تھا کن فی الدنیا کانک غریب نو عابر السبیل، تم نے مسافروں کی طرح رہنا ہے. او میرے بھائی، کبھی دیکھا ہے ایئرپورٹ پہ مسافر لڑتا ہو کہ میں نے یہ جگہ خریدنی ہے؟ اسے پتہ ہے کہ ابھی فلائٹ آنی ہے، میں نے تو چلے جانا ہے. ریلوے اسٹیشن پہ جو جگہ ہوتی ہے وہ خریدنے کے لیے لوگ رٹا نہیں ڈالتے. انہیں پتہ ہے پہلی ٹرین سے چلے جانا ہے. بس سٹاپ پہ جھگڑے نہیں ہوتے کہ یہ کرسی میری ہے. جانا جو ہے مٹی دیں تے مٹی رہنے، ایویں کادی بلے بلے، اج مٹی دے اتے بندے آتے کل مٹی دے تھلے. اتنا زیادہ مقصد نہیں نا جب سمجھتے تو بے چین ہے، بے قرار. بعض لوگوں نے اتنے پیسے جمع کر لیے کہ اتنے کھا نہیں سکتے، اتنی ضرورت نہیں، لیکن اس کے باوجود ہے کہ وہ دوڑ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہے. بادشاہوں کے بڑے بات ہوتی ہے. ہمارے ملک میں ایسے بھی بادشاہ گزرے ہیں کہ جو سفر پہ جاتے تھے تو خانسامے بھی لے جاتے، باورچیوں کو بھی لے کے جاتے تھے کہ کھانا میری مرضی کا ہونا چاہیے. حضرت ابوبکر صدیق نے پانی مانگا امیر المومنین تو صحابہ نے نہ شہد ملا پانی پیش کیا. کوئی اتنی لمبی بات تو نہیں، لیکن صدیق اکبر رو ہی پڑے، اور اتنا روئے کہ ہجکیاں بن کے. لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں تھا کس بات پہ رو رہے ہیں، پر ہم بھی رو پڑے. حضور آپ کیوں روتے ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے یار مجھے آسانیوں میں مبتلا کرنے لگے ہو، مجھے ان دنیا کی لذات میں الجھانے لگے ہو. میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھا تھا، اللہ کے رسول فرما رہے تھے پیچھے ہٹ جا، پیچھے ہٹ جا، پیچھے ہٹ جا. میں نے پوچھا حضور آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ حضور فرمانے لگے دنیا میرے پاس آئی تھی، وہ قریب کرنا چاہتی تھی مجھے، تو میں نے اسے کہا پیچھے ہٹ جا، میرے نیڑے نہ آنا، دور ہٹ جا. وہ ہٹ تو گئی ہے پر جاتی دفعہ کہہ گئی ہے سونے آپ تو بچ گئے ہیں، پر آپ کے بعد والے کیسے بچے؟ تو مجھے سینے سے لگا لے، گلے سے لگا لے. مقصد اپنا سمجھیں، اعمال کا حسن پیدا کرے. اگر انسان کا مقصود مال کمانا ہے تو اگر مال مل گیا تو اس کے بعد پھر کیا کرے گا؟ کسی نے طے کر لیا تھا کہ بہت بڑی گاڑی اور بہت بڑا بنگلہ مجھے چاہیے، تو وہ بنگلہ اسے مل گیا، گاڑی آ گئی. اب تو مقاصد چونکہ طے نہیں ہوتے، تو جو چیز انسان چھوٹا سا مقصد طے کرتا ہے وہ اسے حاصل ہو جاتا ہے. میں نے ملک سے باہر جانا ہے، گھر سیٹ کرنا ہے، ساتھ والا پلاٹ لینا ہے، ہو گیا سارا کچھ. تو اب وہ پھر انسان بے چین ہو جاتا ہے، پریشان رہتا ہے، کہتا ہے سمجھ نہیں آتی مطلب مقصود کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ایک تنکا بے مقصد پیدا نہیں کیا، تو اتنا سونا انسان کیسے بے مقصد پیدا کرے؟ تو رب کریم نے ہمیں بتایا کہ مقصد تو تمہارا ہے. مقصد ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس نے موت اور حیات اس لیے پیدا کی ہے تاکہ پتہ چلے تم میں اچھے عمل کون کرتا ہے، تم کس قدر زیادہ اپنے رب کی عبادت کرتے ہو، کس قدر زیادہ حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہو، کس قدر زیادہ لوگوں کی خدمت کرتے ہو، کس قدر زیادہ تم دین کی تبلیغ میں، اشاعت میں، ابلاغ میں، ترویج میں کردار ادا کرتے ہو. با مقصد تمہیں بنایا، با مقصد اچھا ترین عمل تم میں سے کون کرتا ہے. اس لیے موت اور حیات پیدا کی تھی کہ تم نے ستھرے سے ستھرے اعمال، بہتر سے بہتر کردار،
आला से आला तुम्हारा अंदाज जिंदगी। देखें, हमने लोगों के साथ मिलकर रहना होता है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जो तकलीफ का सामान बनती हैं। अब इन्हीं लोगों के साथ अल्लाह ने हमें मिलकर रहने का हुक्म दिया, इनके हुकूक अदा करने का हुक्म दिया, तो साथ साथ ना दरगुजर का भी कहा, माफी का भी कहा। जब इंसान माफी कर देने वाला हो जाता है, दरगुजर वाला हो जाता है, तो फिर वो बड़ा हो जाता है, बड़े दिल वाला हो जाता है, बड़े हौसले वाला हो जाता है, बड़े ज़रब वाला हो जाता है, उसकी जिंदगी हसीन होती। तो यहाँ आए थे कुछ काम करने, वो जो हमने मकसूद बनाए थे ना, मतलब अच्छे कपड़े, अच्छी दुनियादारी, अच्छी गाड़ी, अच्छा मोबाइल सेट, वो चूंकि मकसूद नहीं था, तो उन चीजों के हुसूल के बावजूद भी लोग परेशान हैं। मकसूद ये था कि बेहतरीन अमल, सोना अमल, आला तरीन अमल मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों ने ना वो अमल करके दिखाया। आला तरीन मिजाज रखते थे और आला तरीन खिदमत, यानी लोग उनका किरदार देख के ना, किरदार और अमल देख के, हम तो लंबी तकरीरें करते हैं, बातें करते हैं, बड़ा कुछ बताना पड़ता है, लेकिन वो बस थोड़ा सा ना लोग उनके पास उठते बैठते थे, आते जाते थे। इतनी दौड़ है कि आगे बढ़ के और लेना है, और लेना है, आल में मजीद का रट्टा, वो समझ गए, हम ना अड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें सही बात का पता चल गया है, वो फैसला करने में देर कर रहे हैं। उन्हें समझ आ गई है कि बेहतर यही है कि मैं वक्त पे मस्जिद आया करूं। उन्हें समझ आ गई है बेहतर ये है कि सवेरे उठ के ना व्हाट्सएप बाद में देखूं, पहले कुरान पाक की जियारत कर लिया कर। समझ उन्हें है, समझ है कि बातें ज्यादा करने से बेहतर है दुरूद और सलाम ज्यादा पढ़ा जाए। पता उन्हें है, तो फैसला ही नहीं कर रहे, इरादा नहीं बना रहे, तवज्जो नहीं कर रहे। जब बहुत ज्यादा बंदा दुनियादारी में उलझ जाता है ना, बहुत ज्यादा, आसानियां तो बंदे को जीने नहीं देती। पहले इंसान कहता है कि मोटरसाइकिल हो जाए ना तो चलो सफर आसान होगा, फिर मोटरसाइकिल कहता है टायर 2 हैं, 4 टायरों वाली हो ना, चलो मेहरान ही हो जाए, खैर है। लेकिन मेहरान में बैठते ही उसे ख्याल आता है कि इसकी तो सीटें तंग हैं, फिर उससे बड़ी गाड़ी चाहिए। ये रोज दौड़ है। 5 फकीरों किसे नहीं मारिया, ए होई चोर अंदर दा, ये दौड़ है, ये खत्म। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु अमीर थे। हमें तो ना जी एक से एक खाना, और आज ये नहीं खाना, आज मेरी मर्जी का खाना, ये मेरी मर्जी का, ये मेरे बच्चे की मर्जी का, ये फलाने की मर्जी का। वो ख्वाहिशात का अंबार, और नफ्स बच्चे की तरह होता है, ख्वाहिश पूरी करो तो फौरन ही दूसरी भी बता देता है, दूसरी पूरी करो तो तीसरी की भी खबर दे देता है। हम ना क्योंकि उलझ जाते हैं, फिर वो उलझाओ हमें बाहर नहीं निकलने देता। अगर थोड़ा थोड़ा करके, मेरा मतलब ये है कि जिंदा रहने के लिए रोटी खानी है ना, मतलब रोटी का लुत्फ कितनी देर होता है, जितनी देर मुंह में चबाते हैं, उसके बाद खत्म। तो कपड़ा तो पहनना था बदन छुपाने के लिए, इसमें वो किधर से आ गई सारी कहानियां जो आज बन गई हैं, बन गई। और इतने मैंने अजीबो गरीब निज़ाम देखा है कि नौजवान है, अच्छा भला सियाना आदमी, कपड़े उसने ताज़े सिलवाए हैं और 99 लोगों ने कहा सही लग रहा है, तो सिर्फ एक ने कहा नहीं ठीक लग रहा, वो परेशान हो जाता है, कहते भी इसका कुछ करूँ। क्यों? इसलिए कि यही सारा मकसूद समझ लिया है, कपड़े पहनना, इसी में उलझ जाना। मैं अक्सर दोस्तों से कहता हूँ, मैं खुद किसी दूसरे की बात नहीं करता, बहुत ज़्यादा उम्र नहीं मेरी, मैं खुद जाया करता था। शादी कोई आ गई तो 2-3 दिन पहले अब्बा जी कहते थे पुराने जूते कुछ गंडवा ला, कुछ पालिश करा ला, तोड़े में डाल के जाना मोची के पास, उसने कुछ सेट कर देने। अब कहाँ रह गया जी ये काम, छुट्टी नहीं हो गई। अब कौन सा ऐसा सिलसिला है, वो जो कहीं से कपड़ा थोड़ा फट जाता था ना, तो अम्मा उसको इस तरह पेबंद कराती थी कि डिजाइन भी बन जाता था और काम भी चल जाता। किधर गया वो दौर। लेकिन तकलीफ देख लें, आज पहले से ज्यादा है, लड़ाई पहले से ज्यादा है, आजमाइश पहले से ज्यादा है। क्यों? जितनी भी ख्वाहिशात आप बढ़ाते जाएंगे ना, मकसद फौत होता जाएगा। जितनी भी मकसूद सफर करना है, गाड़ी दिखाना तो मकसूद नहीं है, लेकिन हमें वो वाली गाड़ी चाहिए कि लोग एक दफा उंगली मुंह में डालें कि वो खो इस गाड़ी पे बैठा हुआ है। हम मकसद से पीछे हटेंगे जब फिर तकलीफ में आएंगे, फिर आजमाइश। जिंदगी में हमने जो चीजें मैनेज की हैं वो सारी दूसरों के लिए, हमारे लिए कोई शय भी नहीं। वलीमे पे गए ताकि बरादरी राजी हो जाए, ताजियत के लिए गए ताकि मोहल्ला राजी हो जाए, फलाना काम किया ताकि लोग जो हैं वो मेरे हक में हो जाए। सारी जिंदगी दूसरों के लिए जी के गुजार दी, और आपने 99 नेकियां की, एक खामी आई तो लोग तो वो थे जो फिर बिगड़ गए। तो बेहतर नहीं बंदा रब को ही राजी करे। वल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युर्दू, अल्लाह और उसके रसूल का ज्यादा हक है कि उन्हें राजी किया जाए, उनका ज्यादा हक।
اپنی زندگی میں معاملات کو ترتیب دیں، ایک مخصوص ذہن بنائیں، اتنا سویرے قرآن شریف پڑھنا ہے، اتنا درود پاک، اور یہ راز ہو ہمارا اور ہمارے رب کا، یہ راز ہو اتنی دیر مصلی پہ بیٹھنا ہے۔ میرے ایک دوست ہے ڈاکٹر صاحب، میں بیٹھا تھا تو وہ ایک شخص کو کہہ رہے تھے تیرے دل میں کچھ باتیں ہیں نکال دے تاکہ تیری ٹینشن ریلیز ہو جائے، تیری صحت ٹھیک ہو جائے گی۔ تو بندہ کہہ رہا تھا اچھا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب۔ تو میں نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ایک بات میں بھی کر لوں؟ نے کہا آپ بھی کر لیں۔ تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کچھ دکھ بڑے ذاتی اور نجی ہوتے ہیں، بندہ کسی کے سامنے کہہ ہی نہیں سکتا، بڑے ذاتی قسم کے ہوتے ہیں، وہ آپ کسی کے سامنے جتنا مرضی کوئی قریبی ہو، وہ بندے کی اپنی اندر کی کچھ ایسی تکلیفیں ہوتی ہیں اندر کی، آزم گنڈاں دے وچ گنڈاں دس کیڑی کیڑی کھولا، بڑے مسئلے ہوتے ہیں، آپ کیسے بیان کر سکتے ہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو کہنے لگا پیر صاحب حال تو ہوگا نا؟ میں نے کہا بالکل ہے، ہمیں ہمارے دین نے دعا سکھائی ہے، جو کسی سے نہیں کہہ سکتے وہ اپنے رب سے کہہ دو، اللہ کے حضور عرض کر دو، کشکول طلب دراز کر کے کہہ دو مالک یہاں پریشان ہوں، وہ بڑا کریم ہے، عطا بھی کرے گا اور پردہ پوشی بھی فرمائے گا۔ اپنے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں، اپنی زندگی میں حسن اعمال کا پیدا کریں، اعمال کا، کہانیوں کا نہیں، باتوں کا نہیں، تصویروں کا نہیں، نئی سے نئی پکچر کا نہیں، اعمال کا، اور خوبصورت ترین طریقہ ہو۔ دیکھیں نا، مشکل سے بھی تو نماز پڑھنی ہے نا، سویرے ابا بڑے غصے میں تھے تو پھر مجھے اٹھنا ہی پڑا، تو اس طرح بھی تو پڑھنی ہے۔ تو اگر بندہ ذوق سے اٹھے اور ذرا سونا کر کے وضو کرے اور ذرا صحیح کر کے مصلی بچھائے اور سجدہ کرے تو ذرا ذوق سے کرے، مجھے سوز دے، مجھے ساز دے، مجھے نیم شب کا نیاز دے، دم سجدہ خود کو میں توڑ دوں، مجھے ایسا ذوق نماز دے۔ اس ذوق کے ساتھ آگے بڑھے، مقاصد جب بندہ سمجھ جاتا ہے نا، مقاصد، پھر اس کے لیے آسانی ہوتی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا زیادہ باتیں نہیں کرنی، مقصود تو ایک پیغام دینا ہے۔ اب ہم نے جانے والوں کے لیے کیا کرنا ہے؟ ایک تو یہ کہ اپنا مقصد ٹھیک کرنا ہے کہ جو رخصت ہو گئے اپنے بزرگوں کو نا یاد رکھیں، اصل کام ہے ان کو کھول کے بتائیے۔ سال کے بعد ختم بڑی اچھی بات ہے، سسماہی ششماہی سیماہی سب ٹھیک ہے، ان کو یاد رکھیں۔ حضور نہ یاد رکھتے تھے، اپنی والدہ کا ذکر کرتے، اپنے والد کی بات کرتے، اپنے دادا کا ذکر کرتے۔ اپنے جانے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال کر گئیں تو حضرت عائشہ کہتی ہیں حضور اکثر گھر میں ان کا ذکر کرتے۔ اپنے بزرگوں کو یاد رکھیں، ان کا ذکر کریں، ان کو نا، والد کے لیے نا والد ہونا شرط ہے، پی ایچ ڈی ہونا شرط نہیں، والد کے لیے والد ہونا شرط ہے، مفتی ہونا شرط۔ والد ان پڑھ بھی ہو تو بچے کو سمجھانے کا سلیقہ سے اللہ اسے عطا کاری دیتا ہے، ماں بالکل ان پڑھ بھی ہو تو بچوں کو سمجھانے کا طریقہ اللہ اسے، ان سے سیکھیں۔ میرے والدہ دونوں اپنا نام نہیں لکھ سکتے تھے، تو میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں مجھے کبھی موقع ملے تو میں کئی جلدوں میں کتاب لکھ سکتا ہوں اپنے ماں باپ، اس لیے کہ وہ جو ہمیں سکھا گئے، جو بتا گئے، وہ انہی کا خاصہ۔ تو اپنے ایک تو جانے والوں کو یاد رکھیں، دوسرا ان کے لیے دعا کریں تو درد سے کریں، سونی کر کے کریں، صحیح کر کے کریں، اکیلے بیٹھ کے کریں۔ دعا کا سب سے زیادہ تعلق آپ کے دل کی آواز کے ساتھ ہوتا ہے، اور جس طرز میں حضور نے ہمیں حدیث سکھائی ہے نا، اس رنگ میں کبھی آپ حدیث کو سیکھیں، سمجھے نا۔ حضور فرماتے ہیں جس طرح دریا میں ڈوبنے والا سہارا تلاش کرتا، دریا میں اسے کتنی کو جلدی ہوتی ہے، غوطے لگ رہے ہوتے ہیں، وہ اس طرح کا نہیں ہوتا کہ میں عصر کی نماز کے بعد پھر آؤں گا تجھے نکالنے، اس طرح تو نہیں نہ ہوتا۔ دریا میں ڈوبنے والا اس طرح کشتی سہارا تلاش کرتا ہے، حضور فرماتے ہیں اس طرح قبر میں جانے والا دعاؤں کا انتظار کرتا ہے۔ آپ نے دیر کر دی دعا مانگنے میں، ختم دلانے میں دیر کر دی، خود صبح و شام ہمہ وقت دعا۔ ابھی آپ آیتیں سن رہے تھے سورہ ابراہیم کی، اللہ نے نماز میں رکھ دی، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ایک تو انہیں یاد رکھیں، خوب دعا کریں، اور دوسرا کوشش کریں کہ وہ جو نیکیاں کرتے تھے وہ نیکیاں بھی جاری رہیں، جن لوگوں سے ان کا اچھا تعلق تھا وہ تعلق بھی قائم رہے۔ یہ بھی کوشش کریں کہ ان کے لیے صدقات و خیرات کریں، اور قیمتی صدقہ دیں۔ قیمتی، میں بات ختم کرنے لگا ہوں، بس قیمتی صدقہ دیں، قیمتی۔ 15 تولے سونا گھر میں پڑا ہوتا ہے، قیمتی ہوتا ہے نا۔ کبھی کسی نے چوک میں بتایا کہ آج 15 تولے سونا میرے گھر میں پڑا ہے، بولو نا، لگتا ہے تو 10 چھڑنا ہے۔ اگر گھر میں 50 لاکھ روپے کیش پڑا ہو تو چوک میں گلی میں آ کے آپ بات کریں کہ گھر میں پیسے پڑے ہیں، کیوں؟ کہ وہ قیمتی ہیں، کوئی لے نہ لے۔
تو یہ جو 5000 مسجد دیکھ کے سارے محلے کو بتاتے ہو یہ بھی صدقہ تھا، یہ بڑا قیمتی چیز تھی، یہ بتانے والا نہیں تھا، یہ تو نیکی تو قیمتی تھی۔ قیمتی چیز جو ہوتی ہے وہ تو چھپائی جاتی ہے کہ بتائی جاتی ہے؟ یہ جو بیٹیاں ہیں نا اسلام کی مائیں بہنیں، یہ قیمتی ہیں، اس لیے اسلام انہیں کہتا ہے تم گلیوں اور چوکوں میں آنے والی نہیں، قیمتی چیزیں گھر کے اندر رہا کرتی ہو، تم قیمتی چیزیں ہو، تمہارا وجود قیمتی ہے، تم کبھی ماں ہو، کبھی بیٹی ہو، کبھی بہن ہو، کبھی بیوی ہو، قیمتی ہو، اس لیے تمہیں اسلام کہتا ہے کہ گھر کے اندر رہو گی تو تمہاری قیمت رہے گی۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو چوکوں میں گلیوں میں پھیل جائے تو ان کی قیمت نہیں رہتی، اس لیے تمہیں کہا جاتا ہے کہ گھر میں رہو۔ یہ جو تمہیں چوکوں میں لاتے ہیں یہ تمہیں بے وقت کرنا چاہتے ہیں، بے قیمت کرنا چاہتے ہیں۔ انسان تھوڑی دیر کے لیے اگر تھوڑی دیر کے لیے غور کرے تو بڑے بڑے جانور انسان سے بڑے طاقتور ہیں، لیکن اللہ نے ان کی نکیل انسان کے ہاتھ میں تھما دی۔ اتنا بڑا جہاز ہے، ٹنوں وزن لے کے چل رہا ہے، انسان کے بس کی بات نہیں کہ وہ کئی لوگ لگ کے بھی اس کو اٹھا سکیں، لیکن اللہ نے اس کے قبضہ و اختیار میں کر دیا ہے۔ فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے سارا تیرے لیے بنایا ہے، آسمان میں جو ہے سارا تیرے لیے بنایا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، فرمایا کل کائنات میں نے تیرے لیے بنائی ہے اور تجھے میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تو جنوں اور انسانوں کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے تخلیق فرمایا۔ مقصد زندگی، مقصد تخلیق، دنیا میں آنے کا مقصد اولین اور مقصد آخری اللہ کی عبادت، اللہ کی معرفت، اللہ کی طرف توجہ، اللہ کی طرف رجوع، یہی ایک مقصد تھا انسان کے آنے کا۔ اسی کو قرآن نے بیان کیا تھا۔ اپنے اپنے مقاصد، درود شریف پڑھنے والوں سے بلند صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ اپنے اپنے مقاصد، اپنے اپنے معاملات کو ہم نے ترتیب دے لیا ہے۔ صبح سے شام تک کے معاملات سارے کے سارے ہمارے ذاتی، نجی اور ہمارے اپنے بنائے ہوئے مقاصد کے تحت گزر رہے ہیں، حالانکہ رب کریم نے فرمایا کہ انسان میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، اپنے لیے تجھے بنایا ہے، تو میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو، تو میری بارگاہ کی طرف توجہ کرے، تو میرے لیے تسبیح پڑھے، تو تحلیل کے جملے بولے، تو تکبیر کہے، تو میرے محبوب پہ نازل ہونے والے قرآن کی تلاوت کرے۔ تجھے تو اس لیے بنایا تھا۔ عبادت کا معنی یاد رکھیے گا، عبادت کا معنی فقط نماز پڑھنا نہیں، عبادت کا معنی صرف نماز پڑھنا نہیں، نماز عبادت کا ایک جز ہے، نماز عبادت کا ایک حصہ ہے۔ عبادت نماز پڑھنے کا نام نہیں، عبادت روزہ رکھنے کا نام نہیں، عبادت صرف اور صرف حج کرنے کا نام نہیں، فقط ذکر فکر کرنا عبادت نہیں، بلکہ اللہ کا حکم ماننے کا نام عبادت ہے۔ خدا رسول کی بات ماننے کا نام عبادت ہے۔ جہاں جانے کا خدا حکم دے وہاں چلے جاؤ، یہ عبادت ہے۔ جہاں جانے سے منع کر دے وہاں کبھی نہ جاؤ، یہ عبادت ہے۔ اگر نماز پڑھنے کا نام ہی عبادت ہوتا تو پھر فجر کی فجر کے وقت کیوں پڑھنی پڑتی، پھر ظہر میں ہی کیوں فرض ہوتی، پھر عصر کا وقت مغرب میں جا کے کیوں نہ شروع کیا جاتا، پھر انسان کی مرضی تھی جب پڑھ لیتا۔ فرمایا نہیں، عبادت میری ہے، اصل میری اطاعت ہے۔ میں جب کہوں کہ یہ فجر کا وقت ہے تو تجھے فجر مان کے پڑھنا، جب کہوں ظہر کا وقت ہے تو ظہر مان کے۔ ہم نے عبادت کو مخصوص کر دیا، مسجد میں چلے جانا، نفل پڑھ لینا، کچھ دیر قرآن شریف پڑھ لینا، کچھ دیر اللہ کی عبادت کر لینا، کچھ دیر ذکر اذکار کر لینا، اس کا نام عبادت ہے۔ اور باہر نکل کے بے شک جھوٹ بولے، باہر نکل کے بے شک غیبت کرے، باہر نکلے اور کم تولے، باہر نکلے اور اپنی من مرضی کرے، تو یہ عبادت نہیں۔ اس لیے کہ ہم اس خدا کے ماننے والے ہیں جو صرف مسجد میں نہیں ہوتا، بلکہ جلوہ تیری ذات کا کو بکو ہے، میں جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ ہمارا خدا صرف مسجد میں نہیں ہے، اللہ ہر جگہ ہے۔ جے میں تینوں اندر جانا پھر مقید جانا، جے میں تینوں باہر سمجھا اندر کون سمانا، اندر بھی تویں باہر بھی تویں وچ بلا کون نمانا۔ اصل بات یہ ہے کہ جب خدا ہر جگہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہر جگہ ماننا ہے، ہر جگہ اطاعت کرنی ہے، ہر لحاظ سے۔ رب کی بات ماننے کا نام عبادت ہے، اللہ کی، اس کے رسول الپاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کا نام، توجہ ہے آپ کی میری بات پہ، عبادت کا مفہوم سمجھیے گا۔
عبادت کا مفہوم سمجھیے گا. ہمارا وہ دین نہیں جو پنڈتوں جوگیوں راہبوں کا مذہب ہے کہ جنگلوں میں نکل جاؤ تسبیح لے لو میں کھٹکتا ہوں دل عالم میں کانٹے کی طرح اور تو فقط اللہ اللہ اللہ. یہ مذہب نہیں. ہمارا دین کہتا ہے مسجد میں بیٹھ کے جو ذکر کرے گا اسے بھی ثواب ملے گا اور جو محنت کر کے کما کے بچوں کو کھلائے گا اسے بھی ثواب ملے گا. ہمارا دین یہ کہتا ہے جو مسجد میں بیٹھ کے قرآن پڑھے گا اسے بھی ثواب ملے گا اور جو گلی میں پڑا ہوا کانٹا اٹھا دے گا اسے بھی اللہ اجر عطا فرمائے گا. اللہ کا حکم ماننا, اللہ کا حکم ماننے کا نام عبادت. محمود غزنوی کے پاس ہیرا ہے. محمود غزنوی کے بڑے غلام تھے تو ایک بڑا پیارا تھا اسے. آپ جانتے ہیں اس کا نام کیا تھا؟ ایاز. محمود غزنوی کو بڑا تو حسد شروع ہو جاتا ہے ہر جگہ. اللہ ماشاءاللہ. لوگ کہنے لگے بادشاہ ہر وقت اسی کو پیار کرتا رہتا ہے, ہر وقت اسی کی طرف توجہ کرتا رہتا ہے. بادشاہ نے ایک دن آزمانا چاہا. اتنا ہیرا تھا, موٹا ہیرا بادشاہ کے پاس. بادشاہ نے ایک وزیر صاحب کو بلایا, کہا یہ اینٹ پکڑو, ہیرے پہ مارو, اسے توڑ دو. کہنے لگا بادشاہ بات تیری ٹھیک ہے پر بڑا قیمتی ہیرا ہے, کیوں تڑوا رہے ہیں آپ؟ مال خزانہ میں رکھ دیں, کام آئے گا, کسی نہ کسی جگہ پہ استعمال ہو جائے گا. آپ کیوں اس کو تڑوانے کی ضد کر رہے ہیں؟ بادشاہ سلامت نے کہا اچھا تم نے ٹھیک مشورہ دیا, میں ہی جذبات میں آ گیا تھا. ایک دوسرے آدمی کو بلایا, اس کو کہا یہ ہیرا توڑنا ہے. اس نے کہا بادشاہ مجھے لگتا ہے پوری دنیا میں اتنا موٹا ہیرا تیرے پاس ہے, کسی اور کے پاس نہیں ہوگا. یہ توڑنے کی چیز نہیں, تجوری میں سنبھالنے کی چیز ہے, اسے سنبھال کے رکھ. تیسرے کو بلایا, چوتھے کو بلایا. جس کو بھی بلاتا رہا وہ بادشاہ کو سمجھاتا رہا. جس کو بلایا بادشاہ کو سمجھایا. ایاز کی باری آئی, کہا ایاز ادھر آ. توجہ ہے آپ کی؟ ایاز ادھر آ, یہ ہیرا تو توڑ دے. اس نے اینٹ پکڑی, زور سے ماری, ہیرا توڑ دیا. بادشاہ کہنے لگا بڑا بیوقوف ہے بھائی تو, یہ سارے میرے خیر خواہ مجھے سمجھاتے رہے اور تو نے خیال ہی نہیں کیا. میں بیوقوف تھا تو تو بھی ساتھ ہو گیا, توڑ ہی دیا. کہنے لگا بادشاہ غلطی ہو گئی, مجھ سے غلطی ہو گئی, مجھے نہیں توڑنا چاہیے. اس نے کہا اچھا چل چھوڑ, ایک بات بتا, تیرے سامنے جو سب مجھے مشورے دے رہے تھے تو نے کیوں نہیں دیا؟ میں نے تجھے کہا توڑ دے. کیا لفظ ایاز نے کہے, کمال کر دی. کہنے لگا بادشاہ میرے دل میں خیال آیا ہیرا ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے, میرے بادشاہ کا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے. یہ ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے, یہ کرچی کرچی ہوتا ہے تو ہو جائے, خزانہ خالی ہوتا ہے تو ہو جائے, لیکن میرے مالک کا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے. بادشاہ میں ہر چیز توڑ دوں گا پر میں تیرا حکم نہیں توڑ سکتا. بس دوستو یہی عبادت ہے, بلا مثال و بلا تشبیہ بات سمجھیے گا. جس نے خدا کا حکم توڑ دیا اس نے عبادت نہیں کی, اور جس نے خدا کا حکم اچھا آؤ نماز کے لیے. دکان کا وقت ہے, گاہک بھی زیادہ آ گئے ہیں, رش پڑ گیا ہے, اب تھوڑا وقت مشکل ہو جائے گا, ذرا تھوڑی دیر میں پڑھ لوں گا. ہیرا ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے, گاہک آنے کا سلسلہ ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے, روزی آنے کا سلسلہ ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے. مسلمانوں خدا کا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے, رسول اللہ کا فرمان نہیں ٹوٹنا چاہیے. میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اقبال نے کیا کہا؟ کہنے لگا اے طائر لاہوتی, اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. کہا خدا کا حکم نہ توڑ بیٹھنا, اور عبادت بھی جس کو اللہ کہہ دے وہ عبادت ہے. ایک بندہ زوال کے وقت نماز پڑھنے کھڑا ہو جائے تو ہو جائے گی, کیوں نماز نہیں پڑھ رہا؟ اچھا میں آپ کو روایت سناتا ہوں. شیر خدا مولا کائنات حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا جب عید الفطر کا دن ہو یا عید الاضحیٰ کا دن ہو تو تم نے کیا کرنا ہے؟ فجر کی نماز پڑھنی ہے, اس کے بعد اشراق چاشت نہیں پڑھنی. فجر سے لے کر عید کی نماز تک درمیان میں کوئی نماز نہ پڑھنا. جب عید کی نماز ہو چکے پھر تمہیں اجازت ہے جتنے مرضی نفل پڑھو, لیکن فجر سے لے کر عید تک تم کوئی اور نماز نفل درمیان میں نہ پڑھنا. حضرت علی المرتضی شیر خدا کا زمانہ ہے, عید کا اعلان ہو گیا, عیدگاہ میں لوگ کٹھے ہو رہے ہیں. ایک شخص دوڑا آیا, اس نے آ کے نماز کی نیت باندھ لی. توجہ ہے آپ کی؟ میں نے کہا عبادت ہے خدا کا حکم ماننے کا نام. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کے بعد اس شخص کو بلایا, فرمایا ادھر آ, تجھے نہیں پتا کہ جب تک عید کی نماز نہیں ہوتی کوئی اور نفل نہیں پڑھیں گے؟ کہنے لگا جی میں نے نماز ہی پڑھی ہے, کوئی جرم کیا ہے؟ کوئی نماز پڑھی ہے نا, میں نے سجدہ کیا ہے, کوئی جرم ہے؟ حضرت علی نے تلوار نکال لی,
فرمایا جو مصطفیٰ کی سنت توڑ کے نفل بھی پڑے گا میں اس کا بھی سر قلم کر دوں گا، جو رسول پاک کے حکم کے خلاف عبادت بھی کرے گا اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ توبہ کر۔ یاد رکھیے گا عبادت خدا رسول کی بات ماننے کا نام ہے۔ آپ سویرے 8 بجے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں کہ میں نے تو فجر پڑھنی ہے، فجر کا وقت 8 بجے نہیں ہوتا، وہ گزر گئی 4 بجے، 4:15 بجے ہو چکا۔ ایک شخص شام 7 بجے کھڑا ہو جائے کہے جی میں تو ظہر کی نماز 7 بجے پڑھا کروں گا، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کا وقت تو 2 بجے کے راؤنڈ اباؤٹ ہے، تجھے اسی وقت ادا کرنی۔ یاد رکھیے گا عزیز ساتھیو، عبادت اللہ کا حکم ماننے کا نام ہے، لیکن عبادت کی بہت بڑی جو ایک رکن ہے، عبادت کا بہت بڑا جو ایک جز ہے وہ نماز پڑھنا، بہت بڑا جز۔ حضرت محمد بن ابی بکر حضرت صدیق اکبر کے صاحبزادے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں مسلمانوں بڑے نصیبوں والے ہو، بڑے نصیبوں والے ہو، تمہیں تو اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے اجازت ہی نہیں لینی پڑتی، اللہ نے تمہارے لیے دروازہ ہی کھول دیا ہے، جب دل کیا وضو کیا نماز کی نیت باندھی اللہ کے دروازے کھل گئے، اور بغیر کسی ترجمان کے تم نے اپنے رب سے بات کرنی شروع کر دی۔ عبادت ایسی نعمت ہے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا، سجدہ کرنا اتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ یہ حدیث میرا خیال ہے آپ کو کبھی بھولنی نہیں چاہیے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ اگر کوئی کسی کے گھر مہمان جائے تو میزبان اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ تو صحابہ کہنے لگا یا رسول اللہ جتنا میزبان اچھا ہوگا اتنا ہی اچھا سلوک کرے گا، جتنا وہ اعلیٰ ہوگا اتنا ہی اعلیٰ سلوک کرے گا، جتنا وہ عرفہ ہوگا اتنی ہی اس کی بات بھی بڑی ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسجد جاتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہے، جو مسجد جاتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہے۔ فرمایا میزبان کے ذمے ہے کہ مہمان کے اوپر رحمت کرے، کرم کرے۔ فرمایا جب تو مسجد جاتا ہے تو خدا بھی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ تیرے لیے فضل کے دروازے کھول دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب تو اپنے گھر سے مسجد جانے کے لیے ابھی نکلتا ہے، ابھی تو گیا نہیں، ابھی تو نکلا ہے، فرمایا تو نے سیدھا پیر اٹھایا ہے تو تیرا ایک درجہ بلند ہو گیا ہے، تو نے الٹا قدم اٹھایا ہے تو تیرا ایک گناہ معاف ہو گیا ہے، پھر تو نے سیدھا قدم اٹھایا ہے تو تیرا ایک درجہ بلند ہو گیا۔ اپنی اپنی طبیعت ہے نا، حضور نے حدیث سنائی، حضرت سیدنا اسید بن حذیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیہاتی آدمی تھے، مسجد نبوی سے دور گھر تھا، مسجد آنے جانے کے لیے گدھا رکھا ہوا تھا، گدھے پہ بیٹھ کے مسجد آتے تھے، نماز پڑھ کے اسی پہ بیٹھ کے لوٹ جاتے تھے۔ جس دن حضور نے فرمایا نا ایک قدم پہ ایک گناہ معاف ہوتا ہے، ایک قدم پہ ایک نیکی ملتی ہے، گدھا گھر ہی چھوڑا ہے۔ صحابہ کہنے لگے یار دور کا تیرا سفر ہے، تم آرام سے گدھے پہ آ جا۔ کہنے لگے کیوں؟ میں کیوں گدھے پہ آؤں؟ میں تو روز پیدل آؤں گا، تم سب کے تھوڑے تھوڑے گناہ معاف ہوں گے، تھوڑے تھوڑے درجے بلند ہوں گے، میں نے چونکہ دور سے آنا ہے اللہ میرے زیادہ گناہ معاف فرمائے گا، میرے زیادہ درجے بلند فرمائے گا، میرے اوپر زیادہ کرم نوازی فرمائے گا۔ جو مسجد کی طرف چل کے آیا ایک ایک قدم پر اللہ اس کے درجے بلند کرے گا، ایک ایک قدم پہ اللہ اس کے گناہ معاف کرے گا۔ قرآن مجید کی طرف ہے، معانی مفاہیم سمجھنے کا ذوق ہو، میرا رب میرے لیے کیا فرماتا ہے پر جان نہ سکو۔ یہ سورہ فاتحہ ہے نا، سورہ فاتحہ اللہ کا فضل ہے مسلمانوں کے بچوں کو آتی ہے، بچے بچے کی زبان پر جاری ہو جائے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ذرا اس کا مزہ لیجیے گا، حضور فرماتے ہیں رب فرماتا ہے یہ سورہ فاتحہ آدھی میرے بندے کی آدھی میری ہے، آپ کو بھی اس کا ذائقہ لینا ہو، یعنی یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، تقسیم ہے، کیا بلا سورہ ہے یہ اس کا مزہ لینا آج کے بعد، یہ بندے کے درمیان اللہ کے درمیان تقسیم ہے، وہ کریم ہے نا، اپنے فضل سے کہہ رہا ہے تقسیم ہے، کیسے؟ بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اس نے اپنے رب کی حمد کی، اللہ کی تعریف کی، اللہ سے استعانت کا سوال کیا، اپنی ساری عبادتیں نیاز مندیاں اس کے حضور پیش رکھے نا، اب بندہ اپنا حصہ اپنے مالک سے طلب کرتا کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف میں وہ بندہ ہوتا ہے جو الجھا ہوا ہوتا ہے،
اب میں ساری باتیں کیسے آپ کو سمجھاؤں؟ تو بھائی ساری بندے کے پاس نیز پہ موجود ہو، قد بڑا اونچا ہو، رنگ بڑا پیارا ہو، لیکن اگر اس کے پشت پر کرتے پہ لکھا ہو کسی کو ملے تو فلان ڈریس میں پہنچا، شعور ہی نہ ہو، اس کے پاس ذہنی استعمال بھی نہ ہو، اور اس کے بعد کروڑوں روپیہ پہ ہو تو کس کام کا؟ ہدایت کا نور، شعور کی زندگی اتنی بڑی نعمت ہے۔ میں نے تھوڑی سی دنیا دیکھی ہے کہ ایشلی آدمی ہے دنیاوی طور اور کئی ممالک میں بزنس کرتا ہے اور اس کی کمپنی کئی ملکوں میں جانی پہچانی جاتی ہے، لیکن ہدایت کا رستہ اس طرح آتا ہے کہ جب وہ اپنی غلطی تسکین کے لیے پیاس بجھانے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو بت کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ دنیاوی طور پر ظاہر نہیں پی ایچ ڈی ہے اور اس کے پاس ڈھیر سارے مانا اسباب ہیں، اور میری یارو دیکھو تو صحیح اتنی بڑی نعمت ہے کہ تم پیدا ہی عثمان کی گود میں ہوگا جس نے کہا کو ترا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اب جب تو سورہ فاتحہ کی دنیا کو دیکھ کر کے لوگ کتنے گمراہ ہیں، مالدار ہونے کے باوجود، ڈگریوں کے باوجود، اب جب تو اللہ سے کہتا ہے نا اہدنا الصراط یا اللہ سیدھے راستے پہ چلا، پھر ہدایت یہ قدر ہوتی ہے۔ اور پھر کئی لوگ ایسے تھے جو چلے سیدھے راستے پر، آئے بھی جناب انصاف، لیکن معاذ اللہ کیا حشر کیا ہے سانیوں نے ان کی تعلیمات، عقیدے کیسے کیسے کر دیے، معاذ اللہ سبحانہ معاذ اللہ تبلے کو نہ پاشا، جناب عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنا گمراہ ہو۔ یہودیوں نے کیا کیا، حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، ہدایت آئی تھی برقائم نہ رہ سکے، یا اللہ ہدایت دے اور صراط الذین انعمت علیہم کون والی دینا جن پر تمہیں انعام فرمائے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے راستے سے بچانا جن پر تیرا غضب ہو، جو گمراہ ہو، جو راہ سے بھٹک گئے۔ اللہ فرماتا ہے میری اور میرے بندے کے درمیان یہ صورت جو ہے یہ تقسیم بھائی، اگر آپ کا قرآن مجید کے ساتھ ہو جائے لگاؤ، اگر ہو جائے اسے سینے سے پیار، تو آپ یہی کریں جتنی لذت انسان کی روح کو قرآن مجید پڑھ کے نصیب ہوتی ہے، جتنی راحت قرآن مجید پڑھ کے نصیب ہوتی ہے۔ ایک بہت پریشان دوست میرے پاس آئے اور سمجھدار ہیں، مالدار ہیں، پڑھے لکھے ہیں اور معاملات دنیا میں سمجھتے ہیں، تو وہ آگے کہتے ہیں ایک کنجی کھولتا ہوں تو دوسری میرے لیے اور پریشانی والی بات جاتا ہے۔ ساری زندگی یوں ہی گزر گئی ہے، ایک مسئلہ حل کیا اور دوسرا تیار رہا ہے، زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، بڑی تکلیف میں ہوں۔ مجھے آپ بتائے میں کیا پڑھوں، تو میرے ان دنوں خود زیر مطالعہ سورہ یوسف میں نے اسے کہا آپ غور سے سورہ یوسف کا مطالعہ، یہ حضرت یوسف یہ نا جو پہلے باپ کے لاڈلے ہیں، یہ وہی جناب یوسف ہے جو پھر کنویں میں ہے، یہ پھر وہی جناب یوسف ہے جو مصر کے بازار میں ہے، یہ وہی ہیں جو بعد میں شہزادے اور بڑی ان کی اعلیٰ عرفہ خدمت ہوتی ہے، کہ وہی جناب یوسف جیل میں ہے، لیکن میرا مالک ہے نا وہ عطا کرنے پہ آیا ہے، تو جس ملک کے وہ قیدی تھی اسی ملک کا انہیں حکمران بنا دیا۔ یہی انسانی زندگی کی حقیقت ہے۔ قرآن نے بڑے واقعات بیان کیے، لیکن اس کے بارے میں کہا نحن نقص علیک احسن القصص، یہ جو واقعہ ہے یہ بڑا حسین ہے، یہ بڑا یہ انسانی زندگی کے اتار چڑھاؤ کا بیان ہے۔ یہ آپ کو متوجہ سکھائے گا کہ زندگی میں اسپیڈ بریکر بھی آئیں گے، کبھی کبھی گلیوں میں پانی بھی آئے گا، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوگا کہ آپ کو رات کو اٹھ کے بھی کچھ مشکلات کے بارے میں سوچنا پڑے گا، لیکن رب کریم کی رحمت اگر انسان کے ساتھ ہے اور اس کی توجہ اپنے مالک کی طرف ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے اعزاز کی منزلیں بھی عطا کرتے ہیں۔ قرآن مجید سے دلچسپی پیدا کریں۔ قرآن مجید سورہ یاسین کو ہم دیکھتے ہیں، ایک مسئلے میں اللہ تعالیٰ نے دو نبی بھیجے، لوگوں نے بات نہیں مانی، ایک اور گئے۔ اب یہاں نبی کو ارشاد کا کام کرنے والے جتنے پریشان ہوتے ہیں وہاں کچھ بولی اتنی محنت ہے، اتنی جدوجہد ہے، کچھ لوگوں کو گھر نہیں سنتے۔ 3 پیغمبر بھیجے ہیں، لیکن جب لوگوں نے بات نہیں مانی تو کیا جملہ کہا انبیاء نے، کیسا حسین ہے
کہا بھائی وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارے ذمہ تو کھول کر ہے بیان کرنا کو ہم نے کرنی ہے، باقی ہدایت تو اللہ کے راستے پر ہے۔ تو میرے عزیز ٹھہراؤ پیدا ہوگا زندگی سمت کا تعین کرے گا، آپ محسوس کریں گے کہ ہم ایک ٹھہراؤ کا شکار ہے۔ جو بندہ جہاں بھی ہوگا عجیب سے اطمینان اپنی طبیعت میں پیدا کرے گا۔ شرط یہ ہے کہ وہ قرآن پاک کا طالب علم، قرآن مجید ہر شخص کو اس کے مقام پر قرار عطا فرمائے گا۔ تو آج میں تلاوت کی کہ اس پر آتا ہوں اور اپنی بات میں سمیٹتا ہوں۔ ہمارے ہاتھوں میں اسلام کی جو سب سے بڑی صداقت موجود ہے وہ قرآن مجید، اور ہمارے پاس اس وقت نبی کریم علیہ السلام کا جو سب سے بڑا معجزہ ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے وہ بھی قرآن مجید ہے۔ عرب کے لوگ کہتے تھے آپ اپنے پاس سے آیات بنا چلا، چیلنج دیا قرآن کا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تمہیں اس میں کوئی شک ہے جو ہم نے اپنے بندہ خاص پہ نازل کیا ہے تو اس جیسی ایک آیت تو بنا کے لاؤ۔ اور ایک بندے کا چیلنج نہیں، سارے کافر اکٹھے ہو گئے، سب اپنے حمایتیوں کو ایک جگہ، لمبی بات نہیں صرف ایک آئے، پوری سمجھ آئی یادوں میں خواہ۔ نوجوانوں سنو، اتنی بڑی دلیل، کیا وہ شعر و ادب سے واقف نہیں تھے؟ کیا اس وقت جو لوگ عرب کے مسئلے والے تھے وہ الفاظ کے غم و درد سے، حروف کے توڑنے اور جوڑنے سے آگاہ نہیں تھے؟ وہ تو دوسروں کو عجمی کہتے تھے، فساد کو بلاغت کا دعویٰ تھا بہت بڑا، لیکن قرآن مجید کے مقابلے کی ایک آیت لا سکے۔ بڑی خوبصورت بات لکھی ہے یہاں کی علومت مفتی احمد جاگران صاحب رحمۃ اللہ کی، بڑی کمال۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بندہ جتنی مرضی بڑی چیز بنا لے وہ نہیں بنا سکتا جو آپ نے بنایا۔ اللہ کی دی ہوئی عقل سے بندے جو مرضی بنا لے وہ نہیں بنا سکتے۔ جو ٹرین بڑی ہوتی ہے کہ چھوٹی؟ ٹرین ہی بڑی ہوتی ہے، یہ بھی آپ کو بتا رہا ہوں۔ ٹرین بڑی ہوتی ہے کہ لوگوں نے ٹرین بنا لی ہے، چیونٹی نہیں بنا سکتے، اس لیے جو اللہ نے بنایا ہے وہ بندے بنا سکتے ہیں۔ جگنے کی روشنی زیادہ ہے اس ٹیوب لائٹ کی زیادہ ہے، ٹیوب لائٹ بندوں نے بنا لیا، جگنوں کوئی نہیں بنا، اس لیے کہ جو رب کی تخلیق ہے بندے اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، بولے اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، وہ اللہ کی شان۔ تو فرمایا تم ایک آیت لاؤ، بولے کہ وہ لا سکے، کیوں نہیں لا سکے؟ خود ہی تو قرآن میں کہہ دیا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر نہ لا سکے وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز لا بھی نہیں سکے، تم لا سکتے بھی چلو ساتھ سے اس کا انجنازیت پتہ ہے کافروں کے لیے بنائی گئی ہے، تم نہیں مقابلہ کر سکتے قرآن مجید کا۔ آپ رج کے پڑھے دنیا میں علیم کون بنا کرتا ہے؟ رج کے پڑھے، لیکن ہم غیر نصابی سرگرمیاں بھی کرتے ہیں 100% پورا ڈپلوما کرنے کے بعد فوراً نوکری مل جاتی ہے، کہتے چل پریکٹیکل کر دوں گے، پھر جب جاب کے لیے ہم لیٹر دیں گے تو 2 4 5 لوگوں کی سی وی دیں گے نا، بلکہ 2 والا لیٹر کہتے جس کا ایکسپیرینس لیٹر ذرا بڑا ہو، تجربہ ذرا زیادہ ہو۔ تو بھئی آپ جتنا نصاب پڑھتے ہیں اس کے بعد بھی آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہے، تجربے کی ضرورت ہے، میری بات کو سمجھیے گا۔ آپ 5 کتابیں بھی لگائے پہلے کلاس سے لے کر 10ویں کا، 50 کتابیں پڑھ لی ہے تو ایک قرآن مجید کیوں نہیں پڑھ سکے؟ اس کے مفاہیم پر غور کیوں نہیں کیا؟ آپ توجہ کریں، آپ غور فرمائیں، سے پڑھیں، کنز الایمان شریف رکھیں گھر میں، آپ آیات کو دیکھیں، اس بات کی سمجھ نہیں آتی یاد ہے اس کے حساب سے سوچے کہ اپنے علاقے میں جوانی کا جہاں سے ہم لوگ وابستہ وہاں سے اس کی تفصیلات میں صرف تھوڑی مہربانی کریں۔ پہلے بھی میں نے کہا تھا، پھر کہتا ہوں، ہمارے دیسی لوگ بڑے عجیب بہانے کرتے ہیں، پاک میری طرح کے کہتے ہیں وہ زیادہ ہو گئی ہے، زبان موٹی ہو گئی ہے، آپ کہاں سیکھیں گے؟ تو میں کہتا ہوں موبائل تو سب نے سیکھ لی ہے، کسی نے نہیں کہا جناب میں واٹس ایپ کیسے کروں گا، ہاتھ ہو گئی ہے۔ آپ ناراض نہ مجھ سے ہوئیے گا، میں چونکہ کیمروں سے بڑا تانگا رکھتا ہوں، ہر جگہ یہ سواری رہتے ہیں، اور جہاں نہیں بھی بننا چاہیے وہاں بھی چھوٹے بچوں سے لے کر ضعیف اوپر بزرگوں تک سب کو فوٹو اپلوڈ کرنی آ رہی ہے نا، سب کو لائکس کمنٹس دیکھ رہے ہیں،
آگانے ہیں نا میرے بھائی، تو جتنی جدید ٹیکنالوجی آتی ہے ہم ساری استعمال کر لیتے ہیں، ہمیں سمجھ آ جاتی ہے. گھر میں جتنی چیزیں نہیں آئی ہیں وقت کے لحاظ سے وہ ساری لوگوں نے استعمال کرنے سیکھ لی. تھوڑا سا نا جو جہاں سے بات شروع کی تھی وہیں آتا ہوں، طلب پیدا کرے. طلب جس چیز کی طلب پیدا ہو جاتی ہے نا، تیری تلاش میں پھرا میں جنگل پہاڑ اور مشت. آپ یقین کریں طلب پیدا ہو جائے تو بندہ تھکتا نہیں، طلب پیدا ہو جائے تو رکاوٹ پانچ ہی نہیں ہوتی. کبھی طلب پیدا ہو جائے نا تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جس رات نہ پڑھوں قرآن مجھے کہتے ہیں آج تمہیں پڑھ ہی نہیں. پھر تو جناب دل لگ جاتا ہے، پھر تو طبیعت مائل ہو جاتی ہے. پھر تو وہ فرماتے ہیں کہ میرے اونٹ کی لگین بھی گم ہو جائے تو میں قرآن مجید سے پوچھتا. طلب پیدا کریں گے، ذوق پیدا کریں گے. آپ کوئی بھی بات ایسی ہو جائے نا جس سے دھاگا لگ خوش ہو تو بندہ وہ بات جا کے گھر سنا دو. تو وہی آپ نے جو آیات سیکھی، جو کرنے پر سیکھا، جو جہاں سے کچھ پڑھا، تھوڑا سا کبھی اسے کھول لے گھر کے اندر، تھوڑا سا غور کر لے گا. جناب آج کمال ہو گئی ہے، یہ بات یہ پہلی دفعہ میں نے سنی، یہ پہلی دفعہ سمجھ لیا. یہ بھی رنگ ہے طلب پیدا کرے. دین بڑا مزہ، جو دین کے طالب علم ہو جاتے ہیں نا آپ یقین کریں، اور پتہ ساری زندگی طالب علم رہتا ہے. وہ نئی سے نئی چیز پڑھتا ہے نا. ابھی بھی کبھی بیٹھے ہوتے ہیں تو پھر اچھی پینسل سے حاشیہ لگاتے ہیں جملے کے نیچے، یہ کیا لکھ لیا یار مفسرین، کمال ہو گئی. اور پھر اس کا لطف لیتے ہیں کئی دنوں، کئی راتوں اس کا مزہ لیتے رہتے ہیں. یہ ذوق پیدا کریں. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی جن کلاسز کا آغاز کیا جا چکا ہے اور کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو کامیاب فرمائے.